الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غیبت کی تعریف اور اس کا کفارہ۔ مسلمان کو اپنی زبان کی تمام منع کیے ہوئے کاموں سے حفاظت کرنی چاہیے۔ غیبت، بہتان بازی اور چغلی ان عمومی گناہوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ سستی کا شکار ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا ایسے تذکرہ کرنا جو اسے اچھا نہ لگے۔ بہتان کہتے ہیں کسی بھی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس میں نہیں پائی جاتی، گویا کہ یہ مسلمان کے بارے میں جھوٹ ہوتا ہے۔ چغلی کہتے ہیں دشمنی پیدا کرنے کے لیے ایک فریق کی بات کو دوسرے فریق تک پہنچانا۔ ان کاموں کے حرام ہونے سے متعلق بہت زیادہ دلائل پائے جاتے ہیں۔ ہم ان میں سے چند دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ان کاموں کے بارے میں سب لوگوں کو علم ہے کہ یہ حرام کام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند جانو گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرنا جو اسے ناگوار گزرے۔ اس پر کسی نے کہا، اگر میری کہی ہوئی بات میرے بھائی میں موجود ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری کہی ہوئی بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود ہی نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، انہیں کسی انتہائی سنگین گناہ پر عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان میں سے ایک چغلی خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈال منگوائی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ہر قبر پر ایک ایک ڈال گاڑ دی اور فرمایا، امید ہے کہ جب تک یہ چھڑیاں خشک نہ ہوں تو ان دونوں سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے۔ کسی شخص کا دوسرے شخص کے بارے میں یہ کہنا مثلاً کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا، یہ ایسی بات ہے کہ متعلقہ شخص اسے اچھا نہیں سمجھے گا، چنانچہ اگر واقعی اس میں یہ کمی ہے تو یہ غیبت ہے، ورنہ یہ بہتان بازی ہے۔ جس شخص سے بھی غیبت، بہتان بازی یا چغلی سرزد ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست معافی مانگے اور توبہ کر لے، اور اگر اسے معلوم ہو کہ اس کی کہی ہوئی بات متعلق شخص تک بھی پہنچ گئی ہے تو اس کے پاس جا کر معافی طلب کر کے اپنا معاملہ صاف کر لے، اور اگر متعلقہ شخص کو اس کا علم نہ ہوا ہو تو پھر اسے خود بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور اس کے لیے دعائیں کرے۔ نیز جس طرح اس کی غیبت کی ہے اسی طرح لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ اسی طرح اگر خدشہ ہو کہ وہ شخص کو علم ہونے پر دشمنی میں اضافہ ہوگا تو پھر اس کے حق میں دعا، استغفار اور پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرنے پہ ہی اکتفا کرے۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو، اس کی عزت اچھالی ہو یا کسی اور انداز میں زیادتی کی ہو تو وہ آج ہی اس سے اپنا معاملہ صاف کر لے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جہاں پر درہم و دینار کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس دن میں ظالم کے نیک اعمال ظلم کے بقدر لیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر مظلوم کے گناہ لے کر ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی انسان پر تہمت لگانے والا یا اس کی غیبت کرنے والا یا اسے گالی دینے والا ظالم شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اگر مظلوم کو ان چیزوں کا علم ہو گیا تو پھر مظلوم کو اپنا حق لینے کا مکمل موقع دے، لیکن اگر تہمت یا غیبت کے مظلوم شخص کو اطلاع ہی نہ پہنچی تو اس صورت میں اہل علم کے دو موقف ہیں جو کہ دونوں ہی امام احمد سے منقول ہیں۔ ان دونوں میں سے صحیح ترین یہ ہے کہ مظلوم کو خود سے یہ مت بتلائے کہ اس نے اس کی غیبت کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح مظلوم کی غیر موجودگی میں اس نے غیبت کی تھی اب اسی طرح اس کی تعریفیں بھی کرے، جبکہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ آپ نے جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے لیے بخشش طلب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کو تمام دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ وہ اس غیبت جیسے سنگین گناہ سے بچ سکیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔